معزز حاضرین، اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں مہلت دیا اور آج ہم ایک مقدس مہینے کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ جو اپنی فضیلت، عظمت، برتری، برکت اور اپنے تقدس کے اعتبار سے سال کے دیگر مہینوں سے فوقیت اور برتری رکھتا ہے، اسی کے ناطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے دنوں میں روزہ رکھنے کی عادت ڈالی تھی، اور اسی کے ناطے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو حکم دیا تھا کہ ہم شعبان کی گنتی کو ٹھیک ٹھیک رکھیں، اس کے چاند کو شمار کر کے رکھیں تاکہ رمضان میں داخل ہونے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اسی تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا يكون في يوم صومكم فليصمه۔ رمضان کو روزے میں ایک دو دن پہلے اور آگے مت کرو، اللہ کہ کسی کے روزہ رکھنے کا دن ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ شعبان میں روزہ رکھنے کے تعلق سے یہ دوسری ممانعت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ پہلے تو اللہ کے رسول نے مطلق طور سے منع کیا، شعبان و بلا تصومو، 15 شعبان جب ہو جائے تو اس کے بعد روزہ مت رکھو۔ تو 15 شعبان کے بعد امت کو روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس لیے بغیر کسی سبب کے نفلی روزہ رکھنا 15 شعبان کے بعد ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ رمضان سے ایک دو دن پہلے روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس لیے یہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور اسی دن کو اسلامی شریعت میں شک والا دن کہا جاتا ہے، جیسا کہ سنن اربعہ کی روایت میں ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا لفظ ہے من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے شک والے دن روزہ رکھا اس نے اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیا، معصیت کیا، جو اس کے حرام ہونے کی دلیل ہے کہ رمضان کی آمد کے مناسبت سے اور شعبان کے ختم ہوتے وقت وہ روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے، اس نیت کے ساتھ کہ اگر رمضان ہوا تو رمضان میں مان لیا جائے گا، اور اگر رمضان نہیں ہوا تو نفلی روزہ ہو جائے گا۔ گویا کی نفل کی نیت سے 29 اور 30 شعبان کا روزہ رکھنا، یہ مان کر کے ہو سکتا ہے کہ رمضان ہو تو رمضان میں شمار ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ رمضان نہ ہو تو اسے شعبان پہ شمار کر دیا جائے گا۔ اس صورت حال میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ذرا اس بات کو سمجھیے گا، روزہ رکھنا حرام ہے، روزہ رکھنے والوں کا کام ہے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا کام ہے، یہ روزہ رکھنا کیوں حرام ہو گیا بھائی؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔
اور جس کام سے اللہ اور اس کے رسول منع کر دیتے ہیں وہ کام حرام اور ناجائز اور گناہ ہوتا ہے، اگرچہ کہ ہماری عقل کے اعتبار سے، ہماری سمجھ کے اعتبار سے اور ہماری نظر کے اعتبار سے ایسا لگتا ہو کہ یہ تو عبادت ہے، یہ تو نیکی ہے، لیکن وہ نیکی نہیں ہے میرے دوستو۔ ہم سمجھتے ہیں نیکی، مگر اللہ اور اس کا رسول اسے نیکی نہیں سمجھتے۔ اس لیے نیکی کے لیے ہمارا سمجھنا، ہمارے دماغ میں اس کا بیٹھنا اور ہمارا مان لینا اس کے نیکی ہونے کے لیے، عبادت ہونے کے لیے کافی نہیں ہے میرے دوستو۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر لگائی ہو، اس کی تصدیق کیا ہو، اس کا حکم فرمایا ہو، اس کے لیے ارشاد جاری کیا ہو، اس کے لیے امت کو ہدایت دیا ہو، تب جا کر کے وہ دین بنے گا۔ ہمارے اور آپ کے چاہنے سے، ہماری اور اپنی پسند سے دین نہیں بن سکتا۔ تو میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، اور یہی وہ دن ہے جس کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ آیا یہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے یا شعبان کی 30ویں تاریخ ہے۔ اب اس صورت میں عام طور سے ہمارے ہاں لوگ یہ مان کر کے روزہ رکھتے ہیں کہ چلو اگر رمضان ہوا تو رمضان میں مان لیا جائے گا، اور اگر رمضان نہیں ہوا تو نفلی روزہ مان لیا جائے گا۔ اور اس تصور کے ساتھ روزہ رکھنے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اسی لیے بخاری اور مسلم کی دوسری روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30۔ کہا چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے روزہ توڑو، اور اگر بدلی ہو جائے، چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن پورے کرو۔ شعبان کے دنوں کی گنتی اور اس کے چاند کا شمار 30 تک پورا کرو، اور جب 30 پورا ہو جائے تو یقین کے ساتھ اگلے دن پہلی رمضان کا روزہ رکھو۔ شک کی بنیاد پر کی ہو سکتا ہے، شک کی بنیاد پر کی ہو سکتا ہے، یہ روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور صحابی رسول عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ روزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت، نافرمانی اور گناہ کا کام ہے۔ اس لیے اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کی مناسبت سے لوگ روزے رکھتے ہیں یہ سوچ کر کے کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا کر لیں گے اور اگر ایسا ہوا تو ایسا کر لیں گے، یہ روزہ رکھنا ثواب کا باعث نہیں ہے۔ اگر وہ رمضان ہوا تب بھی وہ روزہ حرام ہے، اور اگر شعبان ہوا تب بھی وہ روزہ حرام ہے، کسی بھی صورت میں آپ کے لیے وہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، کوئی انسان وہ ہے جو سال بھر صوم داؤدی رکھتا ہے۔ صوم داؤدی کا مطلب ہوتا ہے ایک دن روزہ ایک دن بے روزہ، ایک دن روزہ ایک دن بے روزہ، تو وہ روزہ رکھتے آ رہا ہے۔ اب شعبان کے آخری دنوں میں پہنچا، اس کا روزے والا دن پڑا جو وہ رکھتے ہوئے آ رہا سال بھر سے، تو اس کو شریعت نے منع نہیں کیا ہے، کہا کہ وہ کنٹینیو لگاتار وہ روزہ رکھ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روزہ رکھنے کی عادت پڑ چکی ہے اسی کی، اور عادت کو چھوڑنا انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے انسان کی فطرت کا لحاظ کیا ہے کہ جب انسان کو شریعت پر عمل کرنے کی عادت بن جائے، ہے آپ کے ہاں شریعت کا کوئی مسئلہ جو آپ کی عادت بن چکا ہو، اللہ کا کوئی حکم ایسا ہے جو آپ کے مزاج میں اس طرح گھل مل چکا ہو کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو آپ بے چینی کا شکار ہو جائیں، اگر اس پر کبھی عمل نہ کر سکیں تو آپ کی نیند اڑ جائے، ہے کوئی شریعت کا کوئی حکم آپ کی زندگی میں میرے دوستوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام روزہ رکھنے کی اجازت دیا کس کے لیے؟
جس کی روزہ رکھنے کی عادت ہو. الا یکون فی صوم یصومہ احدکم فلیصمہ، روزہ رکھتے ہوئے آ رہا ہے تو وہاں بھی روزہ رکھے گا جہاں دوسروں کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے. کوئی آدمی سال بھر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سوموار اور جمعرات کے روزے کی پابندی کرتے تھے، جیسا کہ نسائی وغیرہ کی روایت کو سمجھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے. تو اب اگر وہ آخری دن، شک والا دن، رمضان سے پہلے والا متصل دن سوموار پڑھ رہا ہے یا جمعرات پڑھ رہا ہے اور ایک انسان سال بھر رکھتے ہوئے آ رہا ہے، اس کو کہا جائے کہ چھوڑ دو، یہ چھوڑنا مشکل ہوگا اس کے نفس کے لیے. عجیب سا اضطراب اور بے چینی محسوس ہوتی ہے عمل کے چھوڑنے پر، تو شریعت نے اس کا لحاظ کیا کہا کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کو رکھنا چاہیے. تو اگر کسی انسان کی روزہ رکھنے کی عادت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلسل روزہ رکھنے کی اجازت دیا ہے. اس کی عادت اور جو مسلسل کر رہا ہے اس عادت کا لحاظ کرتے ہوئے، تاکہ اسے چھوڑنے کی وجہ سے وہ پریشانی کا شکار نہ ہو. بقیہ امت کے سارے لوگ جن کی عادت نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور اگر کوئی رکھتا ہے تو ثواب پانے کے بجائے گناہ پائے گا، عذاب پائے گا، اللہ کی ناراضگی مول لے گا. کیسے؟ روزہ رکھ کر کے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ روزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کے فرمان کے مطابق نہیں ہوگا. اس لیے دنیا کی تمام عبادتیں اور دنیا کے تمام بھلائی کے کام جو ہماری نظر میں بھلائی ہو وہ اس وقت تک بھلائی نہیں ہے جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سند اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اس پر نہ مل جائے. بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا، اصمت من شهر شعبان؟ قال لا. قال اذا افطرت فصم يومين مكانه. یہ بخاری اور مسلم کی روایت میں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا. بعض روایتوں میں ایک عمران بن حسین سے کہا اور بعض روایتوں میں ایک دوسرے آدمی سے کہا کیا تم نے شعبان کے آخر میں روزہ رکھا تھا؟ تم نے شعبان کے آخر میں روزہ رکھا ہے؟ کہا نہیں، میں نہیں رکھا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان ختم ہو جائے، جب تم عید الفطر منا لو تو اس کے بدلے میں 2 دن روزہ رکھو، تم اس کی جگہ پر 2 دن روزہ رکھو تم. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت والے کو حکم دیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے شعبان کے آخری دنوں کا روزہ، ہر چیزیں کسی کی عادت ہے کہ ہر مہینے میں 27، 28 اور 29 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے، ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا یہ مستحب ہے، پہلی، دوسری، تیسری یا 13ویں، 14ویں، 15ویں یا 27ویں، 28ویں اور 29ویں، یہ روزہ کبھی بھی مہینے میں آپ رکھ سکتے ہیں، یہ مستحب ہے. اب اگر کسی کی عادت تھی کہ ہر مہینے کے 27، 28 اور 29 کو وہ روزہ رکھتا تھا اور شعبان کے آخر میں روزہ نہیں رکھ سکا، تو کیا کرے گا؟ اگلے مہینے میں اس روزے کی قضا کرے گا، اگلے مہینے میں اس چھوٹے ہوئے روزے کو دوبارہ رکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عادت تھی روزہ رکھنے کی، اور اس کے باوجود اس سے وہ روزہ چھوٹ گیا کسی وجہ سے، یا تو اس لیے کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم معلوم ہوا کہ شک والے دن روزہ مت رکھو، اور کوئی اور عذر تھا اور اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رخصت دیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ وہ عید کے بعد شعبان میں ان روزوں کی قضا کرے. یہ کس کا حکم ہے؟ جو روزہ رکھنے کی عادت رکھتا ہے، جس کو روزہ رکھنے کی ان دنوں میں عادت ہے، اس عادت والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دیا ہے، اس لیے ان دنوں میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے. ان کے علاوہ کسی اور انسان کے لیے
ان دنوں میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں 15 شعبان کے بعد مطلق طور سے اور رمضان سے 1-2 روز پہلے خاص کر کے روزہ رکھنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے سوائے 3 لوگوں کے۔ ایک آدمی وہ ہے جس کی روزہ رکھنے کی ان دنوں میں عادت ہے، وہ رکھ سکتا ہے۔ دوسرے جس نے نذر مانی ہے کہ میں فلاں تاریخ میں روزہ رکھوں گا، وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور تیسرے وہ انسان جو فرض روزہ رکھنا چاہتا ہے۔ فرض روزے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا روزہ چھوٹا ہوا تھا، ابھی تک پورا نہیں کر سکا ہے، تو ان دنوں میں وہ پورا کر سکتا ہے۔ یا اس کے ذمہ کفارے کا روزہ ہے، قسم کھا لیا، توڑ دیا، اور بہت سے جو کفارے ہیں، اور وہ روزہ 3 دن اس کو رکھنا ہے، تو وہ ان دنوں میں وہ روزے رکھ سکتا ہے کیونکہ وہ روزے اس پر فرض ہیں۔ ان کے علاوہ اور بقیہ کسی انسان کے لیے یہ روزے رکھنا جائز نہیں ہے۔ محترم حضرات، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اسلامی شریعت میں اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کو جو تقدس اور رفعت عطا کیا ہے، اسی کے ناطے شعبان کو بھی کچھ حصہ فضیلت اور برتری کا ملا ہے، جس کے احکام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس لیے ان احکام کی تعمیل کرتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے خود کو رمضان میں داخل ہونے کے لیے تیار کرنا چاہیے، اپنے ذہن و دماغ اور اپنے بدن کو آمادہ کرنا چاہیے کہ وہ ایک نیکیوں کا موسم بہار ہے جو اللہ رب العالمین نے سال کے 1 مہینے اس امت کو بطور خاص عطا کیا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ہمارا دین وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے طریقے، آپ کے بتائے ہوئے ارشادات اور آپ کی واضح کی گئی تعلیمات پر مبنی ہے۔ جھوٹ، بے سند اور بے سچی باتوں پر ہمارا دین قائم نہیں ہے۔ اس لیے جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، وہ بات ہمارا دین نہیں ہے۔ مثال کے طور پر رمضان کی مناسبت سے آپ سب سنیں گے کہ رمضان کا پہلا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، درمیان والا مہینہ مغفرت والا مہینہ ہے، اور آخری مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ بات بیان نہیں فرمائی ہے، اور ویسے بھی دوسری حدیثوں سے متعارض ہے یہ حدیث، کیونکہ اللہ رب العالمین رمضان کی ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ وتقاء من النار فی رمضان وذلک فی کل لیلہ، رمضان کی ہر رات میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ تو درس کی خاصیت کا کیا معاملہ ہوا؟ اسی طرح سے رمضان کی ایک عبادت کا ایک فرض عبادت کا ثواب 70 فرائض کے برابر، اور ایک نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر، یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہے۔ یہ ایک غلط اور غیر واقعی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سند کے اعتبار سے یہ بات منکر اور انتہائی زیادہ ضعیف بات ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو معلوم کر کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے ان کو برتنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔